نے جو ہے کیا اور یہاں پہ آئے اب کافی رش نظر آیا مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ عوام راج تحریک انشاءاللہ یہ پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے محلوں میں، اسی طرح میدانوں، چوراہوں اور چوکوں سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے گی۔ یہ پاکستان کے عام لوگ تھے جنہیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ نے لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے، یا آپ صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ نے جیوے جیوے اور ان کے لیے آوے آوے کے نعرے لگانے ہیں۔ تو ہم پہلی بار ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس ملک کی حکمران ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ جب پاکستان میں مڈل کلاس لوگوں کا اقتدار آئے گا، آپ دیکھیے گا پاکستان کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم جاگیرداروں کو ووٹ دیتے رہے، مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے رہے۔ بھائی اپنے اندر سے لیڈرشپ منتخب کرنا شروع کریں، ایسا نظام بنائیں کہ جس میں قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر آپ میں سے کوئی انشاءاللہ لیڈر ہو، آپ میں سے کوئی پارٹی کا چیئرمین ہو، آپ میں سے کوئی وزیر اعظم ہو۔ ہمارے یہاں امیر زادوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اس نظام میں یا تو وہ یا ان کے وفادار یا رشتہ دار لوگ آگے آتے ہیں۔ تو آپ دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی طرح ایسی سیاسی جماعت بنائیے جو لوگوں کی ملکیت ہو، نہ وہ جماعت اقرار الحسن کی ہو، نہ وہ عمران خان کی ہو، نہ وہ نواز شریف کے خاندان کی ہو، نہ زرداری اور بھٹو خاندان کی ہو۔ پاکستان کے لوگ اس کے مالک ہوں، پاکستان کے لوگ اس کے فیصلے کریں، پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اقتدار تک پہنچیں۔ اور جس دن عثمان عباسی صاحب نے ماشاءاللہ جس طرح سے ہمیں خوش آمدید کہا یہاں، اور یہاں جس طرح وہ پہلے بھی منتخب ہو کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، مجھے یقین ہے وہ اور ان جیسے باقی لوگ انشاءاللہ العزیز جب اس ملک میں آگے آئیں گے، مڈل کلاس سے یا سیلف میڈ لوگوں سے جب قیادت ابھرے گی، تو پاکستان کا مستقبل آپ بہتر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اقتدار میں ہوتی ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ اچھا لگتا ہے۔ اچھا اب آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ووٹ چوری کر لیتی ہے، مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلا اس کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ مسجد جانے سے جوتا چوری ہو جائے گا تو کیا مسجد جانا چھوڑ دیں گے؟ جائیں گے نا، کوشش کریں گے، جوتا بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سفر روکنا نہیں ہے، سفر کا آغاز کرنا ہے۔ سر اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم اس ملک میں کیوں رہا ہے، اس پہ بات کریں نا۔ اس لیے رہا ہے کہ بدقسمتی سے جو سیاسی ڈکٹیٹر ہیں یہ فوجی ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے بار بار سسٹم کو ڈیریل کرتے رہے ہیں۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں کبھی اسٹیبلشمنٹ اکیلی آئی ہے؟ مارشل لا لگاتے ہیں تو یہ سیاستدان مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ ووٹ چوری ہوتا ہے تو اکیلے کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان ساتھ مل کے کرتے ہیں نا۔ 2018 میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ووٹ چوری کیا، 2024 میں زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کر کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریک اس بات کو یقینی بنائے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے آپ، جھوٹ بولتے رہے، گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی بن کے بڑھ کے مارے، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ان کے پاس بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، فائٹر جیٹ ہیں، ہے نا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کو سیو کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں چوری کے لیے جو آپ کے گھر کا آدمی، یعنی کبھی عمران خان، کبھی زرداری، کبھی نواز شریف، یہ جو کنڈی کھولتے ہیں نا ان کے لیے کہ آئیں چوری کریں، اور پھر وہ جو کچھ چوری ہوتا ہے اس میں سے آدھا حصہ لیتے ہیں اقتدار کی شکل میں، اپنے گھر کے لوگوں کو جو ملے ہوئے ان کے ساتھ ان کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں۔ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرابلم سالو کیسے ہوگا۔ کیا پرابلم ہم ان کے سامنے بندوق اٹھائیں گے؟ کیا آپ بی ایل اے بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ طالبان بننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ مفتی بہانی کی طرح انڈیا کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں نا سر۔ پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ راستہ یہ کہ جو گھر کے آدمی ان کے ساتھ مل کے چوری کرتے ہیں نا باری باری، ان کو گھر سے نکال کے باہر کریں۔ جو گھر کے آدمی کنڈی کھولتے ہیں نا ان کے لیے بار بار کہ آپ آئیں اور ووٹ چوری کریں اور اس چوری میں سے ہمیں آدھا حصہ دیں، ان کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہیں۔ جب ایک پارٹی پہ ایک آدمی قابض ہوتا ہے نا تو وہ کسی بھی جرنیل کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اسے اپنی کرسی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ سارے لوگ مل کے جماعت بنائیں گے نا، اور آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکیں گے، سارے مل کے فیصلہ کریں گے، کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک آدمی جا کے پارٹی کا یا چیئرمین جو ہے وہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جائے۔ اور اگر بیٹھے گا تو یہ سارے جنہوں نے ووٹ دے کے آپ کو چیئرمین بنایا ہوگا، ووٹ دے کے آپ کو اتار بھی دیں گے، امپیچ کر دیں گے آپ کو۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں میں جب تک ڈیموکریسی نہیں لائیں گے نا، ایک آدمی فیصلے کرتا رہے گا نا، وہ رات کو کہے گا جنرل باجوہ بہت اچھے ہیں، صبح اٹھے گا جب اس کی کرسی نہیں ہوگی کہے گا جنرل باجوہ تو بہت برے ہیں، پھر وہ کہے گا جی ہم تو جنرل جا کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، پھر وہ کہے گا جی اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ ایک آدمی کو پارٹی سمجھتے رہیں گے، وہ جرنیلوں کی گود میں بھی بیٹھے گا اور جرنیلوں کو دن میں گالیاں بھی دے گا۔ تو جب سارے لوگ مل کے ایک ایسی جماعت بنائیں گے جہاں ایک آدمی اکیلے فیصلہ نہیں کر سکے گا، ایک آدمی اگر غلط فیصلہ کرے گا تو سارے لوگ اس کو ہٹا سکیں گے اس کے عہدے سے، اس دن یہ جرنیلوں کا اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ختم ہوگا۔ اور جس دن یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اور اس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی،
جب یہ اکیلا آدمی ہوتا ہے نا عمران خان صاحب نواز شریف جب وہ سیٹ سے اترتے ہیں تو پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نہیں تو پاکستان نہیں, بل نہ دو, ریمیٹنس ختم کر دو, بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ ایسا تاثر دیتے ہیں. تو جب ایک جماعت مل کر دیکھیں نا, سنت بھی تو یہی ہے نا, پیارے آقا ان سے بڑی شخصیت کوئی وہ بھی صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے. یہاں پہ عمران خان کس سے مشاورت کرتے ہیں؟ جیل میں بیٹھا ہوا اکیلا آدمی ایک وزیر اعلیٰ کو اتارتا ہے, ایک وزیر اعلیٰ کو نکال دیتا ہے. نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو لگانے سے پہلے کسی سے مشاورت کی ہوگی, یا زرداری صاحب نے قائم علی شاہ کو لگانے سے پہلے کسی سے مشاورت کی ہوگی؟ تو سر جب تک مشاورت کا, جب تک انٹرنل ڈیموکریسی کا, میرٹ کا سسٹم نہیں لائیں گے, جرنیلوں کا ان کا گٹھ جوڑ جاری رہے گا. وہ گٹھ جوڑ ٹوٹے گا تب جب آپ سارے لوگ مل کے ایک ادارہ بنائیں گے. آخری بات, ادارے کے مقابلے میں جب تک آپ شخصیات کو لاتے رہیں گے, ہم نے کیا کیا, ادارے کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑی, ادارے کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی لڑی, ادارے کے مقابلے میں نواز شریف کی لڑائی بھی لڑی, ادارے کے مقابلے میں عمران خان کی لڑائی بھی لڑ کے دیکھ لیا. جب تک ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے, شخصیات اور آپ ہارتے رہیں گے. جب ادارے کے مقابلے میں سارے مل کے ایک جمہوری ادارہ بنا لیں گے تب انشاءاللہ العزیز آپ جیتیں گے. اور انہیں ہرانا نہیں, ہم نے ہرا بھی نہیں سکتے, انہیں ان کی آئینی حدود میں لے کے جانا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ادارے کے مقابلے میں آپ ایک ادارہ لے کر آئیں گے. ادارے کے مقابلے میں افراد اور شخصیات اور خاندان لاتے رہیں گے, وہی ہوگا جو 70 سال میں ہوتا رہا.